السلام علیکم ویورز، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک اور نہایت اہم موضوع آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، ثنائے کلام کی تعریف، جسے آپ کہتے ہیں فگرز آف اسپیچ۔ ثنائے کلام سے مراد ایسی خوبیاں، طریقے یا صنعتیں ہیں جو کلام کو دلکش، مؤثر، خوبصورت اور جاذب نظر بناتی ہیں۔ ثنائے کلام کی تعریف یعنی وہ خاص ادبی ہنر یا فن جو شاعر یا ادیب اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے تاکہ اس کے الفاظ زیادہ خوبصورت، پر اثر، دل کو چھو لینے والے لگیں۔ ثنائے کلام کی دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ ثنائے معنوی، وہ خوبیاں جو معنی اور مفہوم میں حسن پیدا کرتی ہیں، جیسے تشبیہ، استعارہ، کنایہ، تضاد، مبالغہ، رائے۔ ثنائے معنوی جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ اس کی جو صنعتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکی ہوں، جیسے تشبیہ تھے، تشبیہ کے معنی، لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور تشبیہ کے جو ارکان تھے۔ اسی طرح استعارہ ہے، استعارہ کی تعریف، اس کے ارکان، کنایہ اور مزید جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں فردر آپ کے سامنے لے آؤں گی۔ اب ثنائے کے لغوی معنی کیا ہے؟ ثنائے عربی زبان کا لفظ ہے، یہ صنعت کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خوبصورتی اور مہارت سے بنانا یا فنکاری سے تیار کی گئی چیز۔ ایسے الفاظ و تراکیبات ہیں جن سے کلام میں خوبصورتی، زور، تاثیر اور دلکشی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اردو ادب میں جب بات چیت ہو رہی ہے، نظم ہے، نثر ہے، غزل ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ الفاظ میں، جملوں میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یہ تمام صنعتیں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں۔ تشبیہ کا استعمال، استعارہ کا استعمال، کنایہ، مجاز مرسل، تضاد اور یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ثنائے لفظی کیا ہے؟ وہ خوبیاں جو الفاظ کی بناوٹ، آواز یا ترتیب سے پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سجا ہے، یہ خوبصورتی، تجنیس ہے، ترسی ہے، ترتیب، درست حالت، قافیہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ان کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی گفتگو کو، الفاظ کو، معنی و مفہوم کو مزید خوبصورت اور دلکش بنایا جا سکے۔ اسی طرح ثنائے کلام میں سے ایک ہے تلمیح، الوژن، جس سے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کیا ہے؟ چمک دینا، روشن کرنا، جگمگانا، اشارہ کرنا، یہ تلمیح کے لغوی معنی ہے، اور تلمیح کی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ اکثر آپ کے معروضی طرز کے سوالات میں لازمی پوچھے جاتے ہیں۔ یہ لفظ لمح سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے چمکنا یا چمک دینا۔ یہ تلمیح کے لغوی معنی آپ کے سامنے بیان کیے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاح میں اس سے مراد ادب میں ایسا ادبی انداز، صنعت جس میں کسی مشہور واقعہ، شخص، تاریخی یا مذہبی واقعے، ضرب الامثال یا ضرب المثل ہے، یا اس مقدس کتاب کا حوالہ دیا جائے بغیر تفصیل کے، ٹھیک ہے۔ اس میں تفصیل پیش نہیں کی جاتی، تفصیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کچھ الفاظ کے ذریعے۔ اس کا مقصد کلام میں روشنی، گہرائی اور اثر پیدا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تلمیح سے کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں تاریخی تلمیحات کیا ہے یہاں پر؟ آتش نمرود، جام جم، ید بیضا، برادران یوسف، ابن مریم، آب حیات، اورنگزیبی، اورنگ سلیمان۔ یہ اکثر آپ اپنے اردو کی جو ہے کورس کی کتاب ہے اس میں آپ لوگ یہ الفاظ، یہ تلمیحات پڑھتے ہیں۔ شعر و شاعری میں تو لازماً یہ استعمال کی جاتی ہیں، اسی لیے یہاں پر میں نے کچھ اشعار بھی شامل کیے۔ ابن مریم، اب یہ شعر دیکھیں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب یہاں پر ابن مریم سے مراد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور اشارے کے ذریعے جب ہم ابن مریم پڑھتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ کا جو ہے تمام جو واقعہ ہے اور حضرت عیسیٰ کو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے وہ ہمارے ذہن میں گردش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اورنگ سلیمان ہے، ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے آگے، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اب یہاں آپ کی آسانی کے لیے میں نے الفاظ ہائی لائٹ کیے ہیں۔ اورنگ، حضرت سلیمان کا تخت، ٹھیک ہے، جو کہ مشہور ہے۔ اعجاز مسیحا،
کرامت ہے، معجزہ ہے، حضرت عیسیٰ کے معجزات کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر پھر ہمیں حضرت سلیمان کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کی اس کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ سارا واقعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دی، ٹھیک ہے، وہ کس طرح لوگوں کے لیے ایک مسیحا ثابت ہوئے، بیماریوں کا علاج کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ان کو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ اب اس اشعار میں اس طرف اشارہ کیا گیا، تو وہ اگر آپ کو تشریحات میں اگر یہ شعر آتا ہے یا اس کی تشریح طلب کی جاتی ہے تو آپ وہ واقعہ پورا اس میں تشریح میں لکھ دیتے ہیں، تو آپ کی تشریح بہت مؤثر ہوتی ہے اگر، اور اس چھوٹے سے الفاظ میں آپ پورا جو ہے نا اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم تشریحات میں تلمیحات کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اشعار کی صورت میں مختلف الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے الفاظ کو، اپنی گفتگو کو مزید واضح بنانے کے لیے ان تلمیحات کا استعمال کرتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ اس پر مشتمل مزید اشعار آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔